دیکھیے بلوچستان کے حالات کو جو پورے ملک کے حالات ہیں، ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہیں، یہاں پر بلوچستان میں ہے، حکومت کی کوئی ریٹ موجود نہیں ہے، مسلح گروہ ہیں اور مختلف علاقوں میں اضطراب ہے، عوام پریشان ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہے، اور حالات اب ایسے ہیں کہ لوگ اپنے علاقوں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں محفوظ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. اپنے بچے اب وہ تعلیم کے لیے اسکول نہیں بھیج سکتے، محنت مزدوری کے لیے اور حلال کمائی کے لیے وہ اب ان کے راستے بند ہو چکے ہیں. تو یہ تمام حالات ہیں جو اس وقت ملک اس کا سامنا کر رہا ہے، لیکن ملک کو چلانے والے اس ساری صورتحال سے غافل ہیں، اور کسی قسم کی کوئی ایسی قومی سطح کی پالیسی موجود نہیں ہے کہ جس میں سب مل کر ہم ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے سوچیں. اور طاقتور قوتیں جو ہیں وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ ہم حل کر لیں گے، لیکن طاقت کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہا ہے. طاقت سے مسائل اور الجھتے ہیں، اور پہلے تو ہم خیبر پختونخوا یا بلوچستان کی بات کرتے تھے، اب تو کشمیر کی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے. وہاں پر بھی ایک اضطراب ہے، اور وہاں پر بھی لوگ مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور وہ بار بار ہمیں آواز دے رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو آپ حل کریں، آپ حل کریں. لیکن اس پر بھی حکومت کی طرف سے اب تک کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، نہ اس پر کوئی جواب آ رہا ہے، نہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی کو اس میں کردار ادا کرنے دیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قومی سطح پر مشاورت کے محتاج ہیں، اور ایک انصاف پر مبنی پالیسی بنانے کا تقاضا کرتی ہیں. یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں آیا ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا؟ میرے خیال میں اس کو ہم پہ چھوڑیں. دیکھیے، نئے صوبے بنانا، نئے ڈویژن بنانا، نئے ضلع بنانا، نئی تحصیلیں بنانا، نئے ٹاؤن بنانا، یہ انتظامی معاملات ہیں، اور انڈیا میں بھی صوبے بنے ہیں، اور لیکن ہمیں اپنے ملک کی جو انتظامی ساخت ہے اس کو پہلے دیکھنا چاہیے، اس کو پورا مطالعہ کرنا چاہیے. نقوی صاحب ہمارے برخوردار ہیں، لیکن کچھ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے ہیں. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کی ہے، لیکن اپنی ذاتی حیثیت میں بات کرنا کیسے ممکن ہے جبکہ وہ اس وقت ایک کابینہ کے ممبر ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں، یا وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری آشرواد پہ ہوا ہے، یا میری اجازت سے ہوا ہے، یا کابینہ یہ کہہ سکتی ہے وفاقی کہ یہ ہماری اجازت سے ہوا ہے، یا کسی اور طرف سے کوئی بات ہوئی ہو تو وہ بھی واضح کر دی جائے؟ کیا ملک اس بات کے لیے تیار ہے کہ صوبے بنائے جائیں؟ صوبے بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، انڈیا میں بھی بن رہے ہیں، اور جگہ بھی بنتے ہیں، لیکن جس طرح ہمارے ملک میں بات کی جا رہی ہے، ہم نے بغیر تیاری کے جو میں چیختا رہا، اور 1 سال سے زیادہ عرصہ میں چیختا رہا کہ فاٹا ابھی انضمام کے قابل نہیں بنا ہے، ہمارے سر پہ تھوپ دیا کہ تم تو انضمام کے مخالف ہو. ہم نے کہا نہیں، ہم انضمام کے خلاف نہیں ہیں. یہ ایک علاقہ فاٹا کے عوام، ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہے، لہٰذا اس میں کئی آپشنز ہو سکتے ہیں. ذرا اس پر وہاں کے عوام سے بھی پوچھ لیا جائے کہ وہ صوبہ میں انضمام چاہتے ہیں
وہ ایک الگ صوبہ چاہتے ہیں، اور یا یہ کہ وہ اپنی اسی پوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں پوچھا گیا ان سے۔ آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہاں کے عوام کی زندگی اب وہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم اب فاٹا ہے یا ہم صوبے کا حصہ ہے۔ وہاں کوئی نظام موجود نہیں ہے، اور باقی نظام تو دور کی بات ہے۔ یہ کوئی کیک تو نہیں ہے کہ آپ آرام سے چھری لے کر اس کو بس جس طرح چاہیں کاٹ دیں۔ صوبے بنانے کی بات کے لیے کیا ملک تیار ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 4 یا 5 بھائیوں کا مشترکہ مکان ہو اور اس کے بعض حصوں میں آگ لگ جائے، تو اس وقت وہ آگ بجھائیں گے یا اس وقت وہ کہیں گے آئیے ذرا بھائی آپس میں تقسیم کر لیں؟ تو ہر چیز کے لیے کوئی ماحول بنانا، سوائے اس کے کہ جو پبلک کو درپیش پرابلمز ہیں، جو مشکلات ہیں، جو اس وقت بد امنی ہے، زندگی اجیرن ہے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے آپ کو ہم سب کو ایک نئی بحث میں الجھاتے ہیں۔ روز روز نیا ایشو اٹھاتے ہیں، پھر اس پر بحث ہوتی ہے۔ یہ صوبہ پہلے کئی بار ہو چکا ہے۔ ہم صوبے کے خلاف نہیں ہیں کہ صوبے نہ بنے، اصولی طور پر نہیں ہیں ہم لوگ، لیکن اگر قومیتوں کی بنیاد پر بنیں گے پھر شکلیں کیا بنیں گی؟ اگر محض انتظامی بنیادوں پر بنیں گے پھر شکل کیا بنے گی؟ اور اس پر ہر صوبے کے عوام کا ایک رد عمل آئے گا، اور وہ کہیں گے کہ بھئی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، مجھے اس صوبے میں شامل کرو، مجھے نہ شامل کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی باقی ہیں، اور ایک مشکل مسئلے کو اتنے آسانی کے ساتھ ہاتھ ڈال دیا گیا کہ جو شاید ان کے بس میں نہ ہو، اور مشکلات اور پیچیدگیوں میں اضافہ کر لے۔ تو یہ مجھے خطرات ہیں کہ ہر چیز جو ہے مشاورت سے ہونی چاہیے تھی۔ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، ملک کے ہر شہری کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر مختلف قومیتیں رہتی ہیں، ان قومیتوں کی اپنی ایک شناخت ہے۔ آپ اس کو نظر انداز کریں گے یا ان کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے؟ یہ سارے معاملات وہ ہیں کہ جس پر غور و فکر کی۔ بلوچستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے قومی جرگہ بنانے کا اعلان کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ قومی جرگہ کس بنیاد پر بلایا ہے؟ جو حالات ہیں جیسے پشتون بیلٹ میں یا بلوچ بیلٹ میں، اس حوالے سے جو انہوں نے قومی جرگہ بنانے کا اعلان کیا، جمعیت علماء اسلام اس کو کس نہیں، طرح آپ مجھے ذرا مجھے کیونکہ پتہ نہیں ہے تو ذرا مجھے واضح کر دیں کہ انہوں نے کس کا اجلاس بلایا ہوگا؟ 29 اور 31 اگست کو انہوں نے ایک جرگہ بلانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک جرگہ کا کیا مطلب کہ قومی جرگہ، قومی کا کیا قومی نام جی؟ مولانا صاحب آپ نے خود ذکر بھی کیا، لیکن اس وقت جمعیت علماء اسلام واحد فیصلہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے چونکہ تفصیل معلوم نہیں ہے، میں اس کو تبصرہ نہیں کرتا، لیکن میں ایک اور بات کروں۔ الگ سوال ہے، میں نے بدامنی اور مشکلات کا آپ نے ذکر کیا، اور اس وقت جو ہے جمعیت علماء اسلام واحد سیاسی جماعت ہے جو پوری بلوچستان پر پورے پاکستان سے عوام کو عوامی حقوق حاصل ہے، اور عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس بدامنی اور مشکلات کے خاتمے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں جی، جہاں تک محمود خان اچکزئی کا تعلق ہے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایک حلقے یا ایک خاص قومیت تک محدود نہیں ہے۔ اس وقت ان کو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ فوری طور پر جوائنٹ اپوزیشن کا اجلاس بلائیں، تاکہ ملکی سطح پر ان بحرانوں کا مداوع کرنے کے لیے ہم بیٹھیں، اور اس کے لیے ہم کوئی سوچ بچار کریں۔ وہ ایک علاقے کے لیڈر نہیں ہے اس وقت کہ وہ بس ایک پشتون بیلٹ میں بیٹھ کر پشتونوں کو بلا لیں۔ تو میں ان کو یہ تجویز کروں گا آج کوئٹہ میں بیٹھ کر آپ حضرات کی موجودگی میں، کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک علاقائی اجلاس طلب کریں، وہ ملک کی سطح کا پورے اپوزیشن کا اجلاس طلب کریں، اور اس میں پورے ملک کے حوالے سے ہم سوچیں۔ اور اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو جیسے آپ نے فرمایا، میں آپ کے سوال کے جواب میں بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ پھر جمعیت علماء اسلام پورے ملک کی سطح پر ایک آل پارٹیز کی طرف جائے گی، اور اس کے لیے پھر لیکن ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کیونکہ منصب کو نہیں چاہتے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میری پوری زندگی شاید آپ کے سامنے نہ ہو کیونکہ آپ نوجوان ہیں، اور میری زندگی کا تسلسل جو ہے اس سے شاید آپ بھی زیادہ واقف نہ ہوں۔ میں نے اس ملک میں جمعیت علماء اسلام کے نظریے کو فروغ دینے کے لیے
ज़िंदगी गुजारी है। दुनिया में सारे निज़ाम नाकाम हो चुके हैं। अगर नाकामी वाली बातें हैं तो नाकाम तो पूरी दुनिया में अब जमहूरियत भी है, आमरीत भी नाकाम हो गई है, कम्युनिज़म भी नाकाम हो चुका है, और अब रह गया है मगरिब की सरमायादारियत, मशरक़ की आमरीत और अस्करियत, और अब ये चीज़ें हम पर हुकूमत करेंगी। हमने पाकिस्तान में अपने नज़रियात आइन के मुताबिक कुरान सुन्नत का निज़ाम, एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जिसमें सिविल सुप्रीमेसी का एक नज़रिया मौजूद है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगती रही हैं। पाकिस्तान में सियासतदानों को मौका नहीं दिया गया। फिर अगर सियासतदानों को मौका दिया गया तो इंतखाबात में धांधली करके अपनी मर्ज़ी की असम्बलियाँ बनाई गईं, अपने मर्ज़ी के हुकूमतें बनाई गईं, जिससे कि अवाम के नज़रिए के मुताबिक काम नहीं हो रहा। और चूँकि एस्टेब्लिशमेंट की सतह पर ये सारी चीज़ें जो हैं इंजीनियर होती हैं, तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम मुल्क के आइन की बात करें, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ। ये हमारे पूरी कौम के दरमियान एक मीसाक़ मिल्ली की हैसियत रखता है। इस नज़रिए पर मैं मुसलसल कायम रहा हूँ, मुसलसल बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ये तो गली कूचों में कहीं थड़ों पर इस किस्म की चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ये इस लेवल की नहीं है कि आप मुझसे बराह रास्त इस किस्म का सवाल करें। पहले थोड़ी सी सियासत सीख लें, उसके बाद फिर ऐसे